سیدنا و مولانا محمد رسول نبی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور میرے نہایت واجب الاحترام تحریک منہاج القرآن کے عظیم سپوت محترم خالد محمود صاحب، محترم شفیق احمد احبان صاحب اور جملہ حضور علیہ السلام کے اشاران محبان اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کا، جنہوں نے ہمیں ایسا ماحول فراہم کیا۔ ان کے تعاون پر جملہ تمام ذمہ داران اور مجلس منتظمہ، اللہ پاک ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ اور تقریب کے ساتھ وابستگان، اس وقت میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں نے آنے سے پہلے مدینہ پاک میں میرے دوست نے ان سے گزارش کی تھی کہ آقا کی بارگاہ میں آپ سب کا سلام عرض کریں۔ آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے بتا دیں، اگر نہیں تو میں تھوڑی سی تبدیل نہیں کروں جی بند کر۔ کپڑے کے اوپر آپ کو پتا ہے مال لگا ہوتا ہے، اس سے کافی الجھن ہو رہی ہے، لگایا تو نہیں تھے۔ دعا کیجیے گا کہ میں اپنا خطاب بڑے آرام سے مکمل کر لوں، گرمی بھی لگ رہی ہے مجھے۔ اب آپ کا آواز صاف آ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے آپ سب کا سلام بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچا کر آیا، تاکہ ہم لوگ مدینہ شریف کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم سب لوگ بولیے مدینہ شریف کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں شب برات کی محفل، آقا کی محبت والوں کی محفل، مرکز میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ جس کو مدینے والے کے ساتھ پیار۔
آج میرا جو خطاب ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زبان مصطفیٰ اور شب برات۔ آج کا جو خطاب ہے میں آپ سے سوال کے انداز میں کروں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے تو تکتے رہ جائیں گے اور میں معصوم بن کے آپ کو دیکھتے رہے جیسے دیکھ تو دیکھتے بول رہے ہیں جو اگر آپ نے چوپ رہنا ہے تو تکتے رہنا ہے، میں اللہ نہیں سنا بیٹھا ہوں۔ تو جیسے آپ کو علامہ خالد صاحب نے بڑا ہلا بڑا زور لگا کے آپ کو کچے گڑے کے پر کہا کیا، مجھے تو کرنا ہی نہیں آتا، تو آپ میرا سوال اور جواب میں ساتھ دیں گے یا چپ رہیں گے؟ آپ کو پتا انشاءاللہ بڑی ترجیح بھی ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ بڑی لاجواب ہوتی ہے۔ تو میں اپنے مضمون کا عنوان بتا دیتا ہوں، وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شب برات۔ اللہ کی شان ہے کہ جب پاکستان میں یا ہر جگہ کوئی خاص موسم آتا ہے تو فصلی وغیرہ بڑے دن میں نکل آتے، وہ پھر سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا شب برات مناؤ؟ اسلام میں کوئی مخصوص رات ہی کوئی ہر رات اللہ کا، آپ نے ایسا تماشا لگا رکھا کہ لوگوں کو بلاؤ، خالی رات جگاؤ، پھر بٹھاؤ، پھر توبہ استغفار کرواؤ، پھر ان کو سحری کرواؤ، قبرستان جایا کرتے تھے۔ آج سے پہلے جاتے تھے آپ حضرات میں کئی گواہ ہوں گے، علامہ رمضان قاضی صاحب کا لندن میں ڈائریکٹر ہے، خط کتاب نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے، قاضی صاحب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا قبرستان۔ کہتے جی میں نے تو نہیں جانا تھا۔ تو پھر ساتھی ہمارے کہاں رہے، باقی بہت لمبا ضرور حضور علیہ السلام کے محبت والوں کا اس قبرستان میں گیا، پھر پلٹ کے ادھر سے آیا، پھر پلٹ کے ہم جہاں آتے تھے تو چہری کرتے تھے۔ ان میں سے آپ میں سے کافی احباب کو یاد ہوگا۔ اب کیونکہ وقت کم آ گیا، درمیان میں مئی جون جولائی کی راتیں آ گئی، اس میں نکلے تو شہری دے دی جاتی ہے، شہری پکڑے تو قبرستان جانا رہ جاتا، اس کو چھوڑ کر ہم نے شہری کام کیا۔ تو آج کا خطاب سوالیہ ہوگا، میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے ہمارا دوست ہو کر حضور علیہ السلام کی محفل میں حاضر رہنا۔ تو اس وقت میرا ارادہ تھا پروگرام لائیو ہوتا، مگر انٹرنیٹ پر بہت ہی پہلے والا اس سے بھی زیادہ لوگ ہے بادشاہ کا لوگ، تو وہ پھر سینڈنگ بہت متاثر ہو رہی تھی، اس لیے پھر میں نے چاہا کہ جب ہم اس طرح اسٹیپ بائی کرتے جائیں گے تو جو دور بیٹھے ہیں وہ ہمارا پروگرام ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں گے، گویا اس وقت ہر سطح پر آپ ان کے سامنے ہیں، وہ ہمارے سامنے، تو وہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں دعا دیں گے، کیا دیں گے کہ کوئی تو ہمیں ساتھ چلا رہا ہے تو پھر وہ دعا ہمیں دیں گے۔ تو آقا نے فرمایا جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں 70,000 ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب میں اپنے مضمون کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے سورہ اعراف کی ایک آیہ مقدسہ کی تلاوت، یہ وہ آیت ہے کہ جس کی میں نے تلاوت کی، یہ ان آیات میں سے ہے
جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم معطر منور تاجدار کائنات کی شان کا اظہار فرمایا. بات آقا سے چلتے رہے، کچھ چلتے چلتے زبان پر پہنچے گے، زبان سے کلام تک پہنچے گے اور کلام سے سلام تک آ جائے. ترتیب سے چلے ارشاد فرمایا وہ لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول معظم کی، جو رسول معظم بھی ہے، نبی مکرم بھی ہے اور امی لقب بھی ہے. تین الفاظ پر ذرا غور کریں. الذین یتبعون الرسول، وہ رسول معظم بھی ہے. پھر ساتھ فرمایا النبی، وہ نبی مکرم بھی ہے. پھر فرمایا الامی، وہ شان امی والا بھی ہے. اب یہاں روک کر میں تینوں کی ذرا تفصیل آپ سے بیان کروں. عربی میں جب گھڑی کو لفظ کہنا عربی میں گھڑی تو ہم کہیں گے الساعہ، ہم یہ نہیں کہیں گے ساعت. ساعت کا معنی ہوتا ہے گھڑی، کوئی سی گھڑی. ساعت کوئی سی گھڑی. میں نے اگر اس قلم کو کہنا نا یہ والی قلم تو میں کہوں گا القلم. میں کیا کہوں گا؟ القلم. کوئی سا قلم اس کو کہتے ہیں قلم. قلم کوئی سا قلم. جب میں قلم اٹھا کر کہوں گا تو میں کہوں گا القلم. القلم لگانے بات کرو. پنکھے کو عربی میں کہتے ہیں مروحۃ. میں جب کہوں گا نا یہ پنکھا تو میں کہوں گا المروحۃ. دیوار عربی میں کہتے ہیں جدار. جدار جب آپ کہیں گے یہ جدار آپ کہیں گے الجدار. عربی میں دروازے کو کہتے ہیں باب. جب میں کہوں گا نا یہ تو میں کہوں گا الباب. تو آپ نے ساری مثالوں میں دیکھا کہ جب کسی شے کو آپ متعارف کرواتے ہیں یہ یا یہ ورق ورق، جب میں کہوں گا نا یہ تو کہوں گا الورق. تو پتہ چلا کہ عام شے کا نام لینا ہو تو اس کا سمپل لفظ بول کے ورق ہے ورق، دیوار ہے دیوار، پنکھا ہے مروحۃ. اسی طرح گھڑی ہے ساعت. جب آپ ان ہی چیزوں کو کسی کو بتائیں گے آپ قلم کو قلم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ القلم. کیا کہیں گے؟ القلم. آپ یہ فرق ہے عربی میں کہتے ہیں ورق. کوئی فرق، یہ فرق یہ فرق یہ فرق. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا پھر آپ ورق نہیں کہہ سکتے، القلم کہیں. تو ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، کسی شے کو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے سامنے متعارف کرواتا ہے یا آپ جب کسی کو سامنے پر ذکر کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ اس کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی نشانی لگاتے ہیں. وہ پھر عام میں سے خاص ہو جاتی ہے، وہ مخصوص ہو جاتی ہے، اس کا نام محدود ہو جاتا ہے کہ سب کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بات ہو رہی. اللہ پاک نے جب محبوب کی بات کہی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ رسول کی پیروی کرتے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وہ لوگ الرسول، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی شان میں اعلیٰ ہے. الرسول
وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو نبیوں میں آیا. اب ایک آپ کو پتا چل گیا کہ کسی عام نام کے ساتھ جب الف لام لگا ہے عربی کا قاعدہ تو الف لام لگ جانے سے اس شے کا نام عام نہیں رہتا. وہ شے عام نہیں رہتی, وہ کیا ہو جاتی, وہ خاص ہو جاتی. آپ جب کسی کا تعارف کرواتے ہیں تو عام میں سے کہتے ہیں یہ حضرت صاحب ہیں, یہ پیر صاحب ہیں, یہ فلاں علامہ صاحب ہیں, یہ فلاں ہنگامہ صاحب ہیں. وہ کا کوئی نام تو آپ کوئی نہ کوئی مخصوص لفظ بولتے ہیں. قرآن مجید کا جو اسلوب ہے جب کسی شے کو خاص کرتے ہیں تو اللہ پاک الف لام لگا دیتا ہے. اب آپ ذرا پڑھیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, الف لام لگا ہے. یعنی یہ وہ رات ہے جو عام راتوں جیسی نہیں ہے, اسے اللہ نے خاص بنایا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی بات فرماتا ہے غلامی ذالک الکتاب, ہر کتاب کا فرمایا قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں, یہ وہ خاص کتاب ہے جس کا ذکر مصطفیٰ کی زبان سے کرے. اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی. الف لام لگانے سے کوئی شے خاص ہو جائے. تو فرمایا وہ لوگ جو اس رسول معظم کی پیروی کریں. اچھا وہ رسول معظم کون ہے؟ آگے فرمایا وہ نبی ہے. پہلا لفظ ہے رسول, دوسرا لفظ ہے نبی, اور تیسرا لفظ بولا اللہ پاک نے الامی. ہمارے ہاں بدنصیبی اور بدبختی یہ ہے کہ اکثر ترجمہ کرنے والوں نے امی الف میم یا اس کا عام اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے سمجھا اس کا مطلب ہے ان پڑھ. یہ اکثر آپ طلبے دیکھیے گا جو لوگوں نے چلایا کہ امی کا مطلب معاذ اللہ العیاذ باللہ حضور میرے ان پڑھ تھے العیاذ باللہ. اور اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, سونیا باتوں کو کوئی اور پڑھاتا ہوگا تجھے خود خدا نے پڑھایا. جب بتا بھی دیا کہ میں نے تجھے پڑھایا پھر امی کا معنی پڑھ گئی. اس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول معظم بنایا. اس رسول کو امی کا ترجمہ کرنے والوں نے اگر کا اندازہ کرے کہ یہ معنی کرتے ہوئے تو یاد آیا کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, جب تعمیر کرتے دعا مانگی بل کرتے باری تعالیٰ مجھے کعبہ کی اجرت دے. فرمایا کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے مولا ایک ہی چیز مانگوں گا. پوچھا جو چاہتے ہو مانگ لو عطا کیا جائے. تو پتہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا, باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے ابراہیم تجھے میں تاج امامت عطا کروں گا, تو جو وعدہ تو نے کیا ہے مجھے تاج امامت لینے سے انکار نہیں ہے. وہ جو امامت کا تاج تیری بارگاہ سے عطا ہوگا مجھے اس سے انکار نہیں ہے. اتنی بات میں تم سے مانگنا چاہتا ہوں, جس طرح کا گھر بنا ہے اس طرح کی اجرت دے دے. لوگ مانگتے ہیں بلڈنگ بڑی خوبصورت بناتے ہیں, ٹھیکیدار بناتے ہیں, کمال کی عمارت بن جائے کمال کی, تو پھر کیا کرتے ہیں بھائی آپ کے جی میں آئے تو جو دل کرے دے دے, وہ جی میں آئے جو دل کرے دے دے. اس وقت حال جو ہوتا مالک حقوق میں اگر 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ دے دیتا, 2 لاکھ 4 لاکھ دے دیتا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی اجرت کیا مانگی, پیسے نہیں مانگے, بلکہ اتنا کہا باری تعالیٰ مجھے اس کعبہ کی تعمیر کی اجرت صرف یہ دے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ بزم جہاں کسی کے لیے تو نے سجایا.
یہ جو سارا بچنے کا ہاتھ تم نے سجا رکھا ہے، وہ جو تاج امامت تم مجھے عطا کرنا چاہتا ہے، بس میری درخواست قبول فرما، وہ تاج امامت جو تم مجھے دینا چاہتا ہے، مجھے تاج امامت والا محمد عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں دینا چاہتا، میں اس کو تاج دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قبول کر دے، تو نے مصطفیٰ مانگا، ہمیں انکار ہی کرو۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی اور وہ دعا مذکور ہے، 4.5 سال کا فاصلہ ہے آقا کریم کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درمیان۔ کتنے ہزار سال کا؟ اب 4.5 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے اور دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ ربنا، وہ بات نہ کر، میں ادھر نہیں جاتا، میں میرا بہت گڑبڑ ہو جائے گا، بات ادھر تھی، میں تھوڑا سا ادھر گیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول جس کو تاج امامت میری بارگاہ سے مجھے ملی، میں اس کو دے رہا ہوں، مجھے وہ رسول ان پڑھ نہ دینا، پڑھانے والا دینا۔ اب بتائیں رسول پڑھانے والا مانگ کون رہا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ بولیے حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے مانگ رہے ہیں اور ترجمہ 14ویں صدی کے علماء کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب بیان کر سبحان اللہ۔ اور قوم بھی آپ کو پتا جس طریقے سے کہتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ماشاء اللہ ٹھیک ہے ارے یہ غلط قرآن حضرت کیوں کہتا ہے؟ یہی دعا باری تعالیٰ وہ پڑھا ہوا اس طرح ہو کہ ان پڑھوں کو پڑھائے، جاہلوں کو عالم بنائے۔ یہ بات کر کے اللہ نے فرمایا ابراہیم جو تم نے کہہ دیا تیرا ہر ہم نے قبول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پارا اس کا دوسرا اللہ پاک نے کما ارسلنا فیکم، فرمایا لوگوں ہم نے انہی شان والا محمد بنا کر بھیجا جو شان حضرت ابراہیم جد امجد محمد نے مجھ سے مانگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، حیدری۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں اسی لفظ امی تک رہوں گا۔ اتنی بات اللہ پاک فرما دی کہ یہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ اب رسول کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، نبی کا بھی پتہ چل گیا، اب امی اور رسول نبی ان تینوں الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت دشمن ہے۔ جب لفظ رسول اللہ پاک نے بولا میں آسان لفظ بولوں گا، تو جو شان رسالت تھی اللہ نے وہ شان رسالت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مصطفیٰ کو شان رسالت کا امام بنایا، کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فرمایا محبوب تجھے ایسا رسول بنا کے بھیجوں کہ جب تو مسجد اقصی میں جائے تو سب نبی تجھے دیکھ کر رشک کریں کہ محمد اس کو کہتے ہیں۔ لا مقام پر گئے، ملائکہ کی دعوت کے طرف گئے، اور پھر جب لا مقام سے آگے جانے لگے تو رب الجلال نے فرمایا سونیا مکہ سے تو چلا مسجد اقصی تک تو آیا، کشاں عالمی ملکوت قبول کر کے تو آیا، عالم جبروت قبول کر کے تو آیا، عالم انوار اور لاہوت قبول کر کے تو آیا، عالم آہوت قبول کر کے تو آیا، اب رک گیا۔ کشاں بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور لانا کا تک پہنچنے کا وقت آیا تو جبریل کا ہاتھ پکڑ کر کہا آگے تو نہیں چل رہا، لینے اندر آ جا۔ اس نے کہا سونیا یہاں تک میری رسائی ہے، آگے میری پہنچ نہیں۔ عالمی انوار ہے، عالمی انوار کا فرشتہ، اس نے کہہ دیا حضور میری مار میری سے آگے پہنچ ہی نہیں، لو
عالم انوار جہاں شروع ہوتے ہوئے وہاں تجلیات الہیہ کا اتنا پردہ ہے، میں نوری ہو کر بھی آگے بڑھتا ہوں، میرے پردہ کیا حضور اس نوری ماحول میں بڑھ رہے ہیں، جبریل پیچھے ہٹ رہا، آقا آگے بڑھ رہے ہیں اور جبریل پیچھے ہٹ رہا، پکڑ لیا، فرما آگے چل، لینے آیا، اس نے کہا نہیں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس آگے جانے کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میرا محبوب جب مجھے ملنے آیا نا، نہ وہ کدھر بھٹکا نہ وہ کدھر بھٹکا، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کی طرف جانے کا راستہ کون تھا، سیدھے ہی چلتا آیا، اسے دائیں بائیں محلے سے کار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ پوچھنے کی ضرورت، وہ ایسے آیا جیسے ہر روز کا آنا جانا ہوتا۔ اس رسول کی یہ شان ہو کہ لا مقام جبریل کو کھینچ کر فرمائے آگے کر، وہ یہاں پہنچ جا، اسے امید ہے کہ ان پڑھ ہے ترجمے کو دیکھنا ہوگا کہ خرابی کہاں آئی، اللہ غلط نہیں کہتا، بندے نے غلطی ہو سکتی، اگر کچھ حقیقت کو جانے لگے آپ ترجمہ کشاں کشاں آگے پھیلاتے جائیں گے کفر، لہذا یاد رکھیں امی، لفظ امی کا معنی ان پڑھ ہے ہی نہیں۔ کون پوچھے کس نے ترجمہ کیا وہ امی، آپ جانے آج ترجمہ پڑھے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا سورہ اعراف کا، آپ کا سب امی ان پڑھ، رب جلال حضور علیہ السلام کی شان سنا رہا ہے اور کیفیت یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں میرا رسول امی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ رسول کی بات میں نے آپ کو سنا دی، قوم کا لفظ معنی آپ کسی لغت کی کتاب میں دیکھیں، قوم کہتے ہیں اصل، قوم کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ لفظ کا معنی پڑھتے سنتے جائیے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ قرآن مجید میں آیات دو قسموں اور اللہ نے ان کا نام لیا، ذرا لفظ ذہن رکھے، قوم الف اور میم، قوم عربی میں آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آتے عرض کرتے، جب کوئی بات کرنی ہوتی تو پہلے ایک لفظ بولتے، بیٹا امی بابی، سونے میری ماں بھی تجھ پر قربان، میرا باپ بیٹا امی، قربان ہو میری ماں، امن۔ اب اس کا اصل معنی قرآن سے نکال، قرآن مجید میں آیات دو طرح، ایک وہ آیات ان کا معنی اور مفہوم لوگوں کو معلوم ہے، ان کے بارے میں فرمایا متشابہات، ان کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ اس کا معنی مخفی رکھا، اور جن پر آپ سے عمل ممکن تھا، آپ سے عمل ہو سکتا تھا، وہاں قرآن کا لفظ پڑھی ان ام الکتاب، اللہ نے فرمایا وہ بھی ام الکتاب ہے۔ اب لفظ ام آ رہا، کیا مطلب کہ لوگوں جن باتوں پر تم نے عمل کرنا ہے اصل باتیں اس میں ہیں۔ اب اس کا معنی کرنا رب سے ٹوٹ جاتا، ورنہ ام الکتاب یہ وہ احکام ہیں کہ جن کی حقیقت یہ ہے، اصل یہ بھی ہے، باقی کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ اب ایک قرآن پاک کی آیت آپ نے اصل کا معنی سمجھ لیا، اب آگے چلیں، یہ تو خانہ کا بات، کبھی پرانی ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی، جس مقام پر یہ بنا ہے نا، پہلے یہاں پانی ہوتا ہے، زمین سمندر کے نیچے سے ایک ریت کا ٹیلا آیا اوپر ابھرا، اس کے اوپر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ بناتے گیا، جبریل نے اسی زمین کو کھینچ تان کے ساری زمین بنائی، یہ ہے تعلیم کا حال۔ خانہ کعبہ جہاں تعمیر ہے
ساری کائنات میں سب سے پہلے زمین کا یہ خطہ کی دنیا میں آیا. کائنات جب بنانے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے خانہ کعبہ والے حصے کو کھینچ تان کے کائنات بنایا. تو جس خطے سے کائنات وجود میں آئی وہاں کعبہ بنا, اور جہاں کعبہ بنا اللہ اس کا نام ام القریٰ رکھا. اور ام القریٰ کا کیا مطلب؟ بستیوں کی اصل, بستیوں کی اصل. اب آج قرآن مجید کی آیت پڑھیں سورہ فاتحہ, اس کا نام ہے ام الکتاب. میں ام پر ابھی بات کر رہا تاکہ آپ کو معنی اچھی طرح آ جائے پھر آگے چلیں. جہاں سے کعبہ بنا اور جس زمین کو کھینچ تان کر کائنات بنی اسے ام القریٰ کہا. اور سارے علوم قرآن مجید کے جس ایک صورت میں اللہ نے جمع کر دیے اسے ام الکتاب ہے. اگر ساری کائنات جس جگہ سے بنی اور ساری کائنات کو پھیلایا گیا اس کا نام ہے ام القریٰ. تو جس وجود سے یہ سارا جہان بنا اس کو وجود مصطفیٰ ہے, اور اس کو کیا کہیں گے؟ جیسے حضور علیہ السلام اس ساری کائنات عالم امر اور عالم خلق اس کی اثر. آپ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے خانہ کعبہ جہاں بنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی ماں کہا, بچوں کی ماں کہا, اور بتا دیا لوگوں سارا جہان اس سے پوچھا. تو تاج والے کائنات کی بات جائے تو اللہ نے فرما دیا لوگوں یہ وہ رسول نہیں ہے جس کو تم عام سمجھو, یہ وہ رسول ہے کہ جس سے سارے نبیوں کی نبوتیں ہوتی. تو جس ذات سے نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت ہوتی اس کو امی کہتے ہیں. ام کا معنی ہے اصل. خانہ کعبہ کو بھی اللہ نے اصل کہا, سورہ فاتحہ نے بھی قرآن سے اصل کہا. اسی طریقے سے کائنات میں ہر رسول کو بنایا گیا حضور علیہ السلام کی ذات سے. جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ام بات آگے چلائیں یا پھر بریک لگا دیں. اب آگے چلتے ہیں. آگے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان یہ بیان کی کہ یہ وہ شان والا نبی ہے جس کو ہم نے بڑی عظمتیں دی, بڑی بلندیاں دی, اور اتنی بلندیاں دی کہ کائنات کی بلندیاں ختم ہو گئی, عظمتیں بس سے ہی بڑھ گئی. سبحان اللہ. ورفعنا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا؟ آپ اصل کائنات حضور علیہ السلام اصل کائنات میں, بدھے کائنات میں, مقصود کائنات. اس لیے اللہ پاک نے آپ کی شان مقدسہ کو بیان کرنے کے لیے فرما دیا لوگوں یہ عام رسول نہیں, جو کچھ کائنات میں نظر آتا ہے وہ اس محمد کے قدموں کی خیرات. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. لہذا کبھی بھی غلطی سے ایسا ترجمہ آپ کی نظروں میں آئے تو اب یہ ترجمہ تو نہیں کریں گے نا ان پڑھ تھے. اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایسا رسول ہے جب جبریل آتا نا آپ کو اگر آیات بینات میں وہ سامنے کھڑا ہوتا تھا, وہ پڑھتا آقا کریم اس لفظ کو دہراتے, وہ تلاوت کرتا آقا دہراتے. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ محبوب پر بول بن. اللہ پاک نے فرمایا لا تو ہر ایک کے دکھا دے سونیا تو زبان نہ ہلایا. یہ تو تجھے سنا رہا ہے غور سے تکتا جا, تیرا کام ہے سننا, تیرا کام ہے
ایک ایک بات کا حوالہ دے رہا قرآن مجید سے. یہ نہ سمجھے سامنے کام مار آپ کہتے ہیں کہاں لکھا قرآن. فرما محبوب آپ زبان کو حرکت مار دیں. کیوں نہ حرکت؟ فرما چلو دل کو کفلا جانتا سونے جبریل نے تجھے تھوڑا ہی پڑھا. تجھے پڑھائے گا تیرا خدا. تو جب خدا تجھے پڑھائے گا بلا تنہا سونا پڑھانے والا خدا ہو پڑھنے والا مصطفیٰ ہو تو کبھی بھولا نہیں کرتا. اب یہ بات کس میں ہے؟ بول کے ذرا اونچا بولیے. میں نے کہا بے جو کی طرح جو نہیں رہا یہ کس میں ہے؟ اور پھر قرآن کس نے پڑھنا؟ اس نے ہی پڑھنا تھا کہ جس نے کہنا کہ امی کا مانا قرآن پڑھ. جب آپ قوم میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ کیا کریں؟ رجا کنار و بھیا کرتے ہیں کہ ترکمہ بھلے کوئی کبھی ختم جائے. اب آگے حضور علیہ السلام ایک شان کا پتہ چل گیا کہ امی کا مطلب ہے اصل. مکہ کو ام القریٰ کہا کہ ساری کائنات کا اصل وہ تھا. اور تاجدار کائنات کو امی کہا کہ سب نبیوں کا اصل رب تھا. سورہ فاتحہ کو قرآن کی ام الکتاب کہا کہ سارے مضامین کا کل عنوان اگر کل مضامین جمع کی شکل میں لینا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اور اگر ساری کائنات کا حکم جمال دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرا وجود مصطفیٰ. اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہم آگے اگلے مضمون کی طرف چلتے ہیں. آگے فرما دیا کہ امی بے ادبی کے پہلو تو کبھی نہ. امی کیوں کہا؟ فرمایا لوگوں میرا مصطفیٰ کسی سے پڑھے نہیں. میرا محبوب کسی سے پڑھا نہیں. پڑھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا. پیدا کیا؟ فرمایا پڑھا سکتا ہی نہیں. جس جو خدا نے اسے پڑھا کے بھیجا وہ کائنات کو علم دے رہا. تو پھر علم ایک دن سے نہیں ملا. آج تو مضامین بارے میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک سبجیکٹ استاد بیالوجی پڑھانا تو بیالوجی کا استاد ہوگا اس میں وہ ماہر ہوگا. لیکن ضروری نہیں کہ وہ کیمسٹری میں بھی ماہر ہوگا. اگر وہ کیمسٹری میں ماہر ہے ضروری نہیں کہ وہ اناٹومی میں ماہر ہوگا. سبجیکٹ ایک ہے. اور محبوب کو کیسے پڑھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ. فرمایا میرے محبوب سے زمین سے لے کے لامکان تک جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھتے چلے جاؤ تمہارے سوال ختم ہو جائیں گے. مصطفیٰ نے کہا بخاری شریف میں آتا ہے ایک دن آپ نے کھڑے ہو کر خدا فرمایا خلونی ماں سے جو چاہتے ہو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نسب نامے کا کسی کو پتا نہیں چلتا تھا. اس کے باپ کا نام نہیں آتا. اس بات میں بہت سے چیز اس نے سوچا چلو میں اپنا مذہبی علم کرا دوں میرے باپ کا نام کیا. وہ کھڑا صحابہ تو اس نے کھڑے ہو کر پوچھا میرے والد کا نام بتا. قرآن مجید اس کا اور اس طریقے سے ذکر آیا ہے. زمین کا لفظ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو حرامی نطفے سے پیدا تو حلالی نطفے سے پیدا نہیں ہوا بلکہ نطفہ حرامی سے پیدا ہوا. وہ گھر چلا گیا اور اپنی ماں کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مجھے سچ سچ بتا کہ میں حرامی ہوں یا حلالی. تیسرا بندہ بولتا نہیں دنیا یا تیسرے کو تو پتہ نہیں ہوتا. اس نے پوچھا تجھے بتایا نہیں. اس بات کا علم میرے اور اس کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں. اس شخص نے کہا آج مجھے اس نے بتایا ہے کہ اس کے ماننے والے آج بند کر کے اس کی ہر بات مان لے. میں نے بھی کبھی اس کو پوچھا وہ کون ہے. اس نے کہا نام اس کا محمد. اس نے کہا کہ
مجھے جس نے کہا سچ کہا ہے کہ تو حلالی نہیں. اب آپ کو اندازہ کریں 10 نام میں بتانے لگے اس کو تو پتا چلا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو شان امی عطا فرمائی. کیا مطلب کہ میرے رسول کا کوئی استاد ہے, اس کو جو کچھ عطا ہوا یہ خالق عطا سامان عطا کہ حاضر کا کوئی استاد نہیں, اس کو پڑھانے والا وہ معلم کائنات, اس نے پڑھا کر اس کو معلم کائنات. آگے چلتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایک شان ابھی تک قرآن مجید میں یہ بیان ہے, آپ الرسول ہیں, النبی ہیں, الامی. آگے فرمایا میرا رسول کتنی عظمت والا ہے کہ ہم نے اس کی شانیں اس کے آنے سے پہلے اس کے ڈنڈے بجانا شروع کر دیا. تورات میں میرے پہ اتفاق نہیں, انجیل میں میرے پہ اتفاق نہیں. آگے سنیے فرمایا یأمرہم بالمعروف, یہ رسول نیکی کا حکم کرتے ہیں, یہ رسول برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور یہ طیبات کو پاکیزہ چیزوں کو ان لوگوں پر حلال کرتے ہیں. اس لفظ کا معنی ذرا غور سے سمجھے گا. پاکیزہ ایک ہے پاک, اللہ فرما رہا ہے میرا رسول اس کی شان یہ ہے وہ جس شے کو کہے حلال ہے وہ حلال ہے, وہ جس شے کو کہے حرام ہے وہ حرام ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہمارے ہاں حلال کو کہتے ہیں پاک, حرام کو کہتے ہیں خبیث. قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے, فرمایا یہ رسول اس کی شان یہ ہے وہ طیبات کو یعنی پاک کو حلال کرتے ہیں. جو شے پہلے ہی پاک ہے, یہ بات اور غلط ہے, جس شے کو اللہ نے پہلے ہی پاک بنایا اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. بھائی ایک جگہ پاک آپ کہتے ہیں کھانے والی جگہ پاک, اب اس کو اوپر حلال کا ٹائٹل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک ہے جو پلید ہے, تو جب پلید ہے اس کو حرام کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حلال ہے پاک ہوتی ہے یا پلید ہوتی ہے؟ بولیے بولیے حلال پاک, اور پاک کو کوئی کہتی ہے حلال ہے, پاک ہوتی ہے حلال, تو کوئی کہتی ہے پاک ہے تو حلال کر. بات کو سمجھیے, ایک ہے پاک ہے, اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کی شان یہ ہے وہ پاک ہے وہ حلال کرتے ہیں. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پہلے ہی پاک ہے تو حلال کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو پہلے ہی پاک ناپاک ہے پلید ہے ان کو میرا رسول حرام کہتا, حرام فرما دیتا, حلال کر دیتے ہیں. کس کو؟ جو پاک, جو پہلے پاک ہے اس کو حلال فرما دیتے, اور جو پلید ہے اس کو حرام فرما دیتے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پاک ہے تو حلال کہنے کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بولیے. اور پلید کو حرام کہنے کی کوئی شے رہ جاتی ہے؟ اب اس کا کیا تعلق کریں گے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کی شان یہ ہے کہ یہ پاک طیبات کو حلال فرما دیتے ہیں, یعنی کسی شے کو حلال کہنا ہو تو یہ حلال فرما دیتے ہیں, حرام کہنا تو حرام فرما دیتے ہیں. قرآن پاک میں جو شے پاک ہو وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک زبان مصطفیٰ اس کو حلال کہنا ہے. پاک ہے مگر حلال بولیے نا, کھانا آپ کے سامنے پڑا, آकर فرمایا حلال نہیں ہے پاک کھانا تو وہ حلال نہیں, اور اگر حضور نے فرمایا یہ پلید ہے مگر حرام نہیں
حرام نہیں کہہ سکتے. دو طریقے، ایک ہے پاک، ایک ہے خلیل. پاک کو حضور علیہ السلام فرما دے حلال تو وہ پاک ہے، تو تب حلال ہوگی جب زبان مصطفیٰ حلال کہہ دے. اگر زبان مصطفیٰ نے اس شے کو حلال نہ کہا ہو، اللہ فرماتا ہے بھلے وہ پاک ہے، طیبات میں سے ہے، اگر زبان میں حلال دے گا وہ زبان میں حلال ہے. تو رسول کی شان یہ بنائی کہ لوگوں تمہارے کہنے سے کچھ ہے حلال نہیں ہوتی. میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اگر مسکرا جائیں تو اس سے میرا دین بنتا، اگر کسی شان سے کھڑے ہو جائیں اس سے میرا دین بنتا، اگر چل پڑے اس سے میرا دین بنتا، کسی کو ادا کر دیں اپنے آپ میں جھک جائیں میرا دین بنتا، کسی کو نواز دیں تو رسول وہ ذات ہوتی ہے جس کی حرکات و سکنات سے اللہ کا دین بنتا. عام بندے سے کیا فرما لوگوں اس رسول کو عام رسول نہ سمجھنا. یہ وہ رسول ہے کہ جس شے کو حلال فرما دے وہ پاک ہو کر حلال ہو گئی. کیوں حلال ہو گئی؟ پھر اس کا پاک فرما دیا. ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام بیٹھے حضور کے سامنے سے آئے. حضور نے فرمایا حد جس کی استطاعت ہو وہ حد. بالکل عام یا رسول اللہ. آقا آپ نے فرمایا کہ جس کی طاقت ہو بتا دو وہ حد کرو. مجھے صرف ایک مسئلہ بتا دیں کہ ہر حال حد کر. حضور خاموش ہے. آقا خاموش ہے. اس نے پھر پوچھا آقا کہ ہر حال حد ہے. حضور خاموش ہے. اس نے جب دوسری بار اعتراض کیا تو آقا کریم نے اپنا چہرہ ادھر سے پھیر دیا. وہ بھی بڑے سیانے تھے. اس نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ ادھر سے ادھر پھیر دیا. وہ سامنے آ گیا. اس نے کہا سونا میں نے ایک ہی بات پوچھی حد حد حال حد. قرآن نے تو نہیں کہا نا کہ حد حد حال حد. فرمایا من استطاع، جس کی طاقت ہو وہ میرے کعبہ کو دیکھنے آتا ہے. آقا کا فرمان جب اس نے چوتھی بار پوچھا کہ حد حد حال حد ہے، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا اللہ ہر حال حد کر دیتا. اس لیے مجھ سے پوچھ پوچھ کر اپنے اوپر تنگیاں پیدا نہ کیا کرتا. اللہ کی زبان میں تباہ ہی دیکھتا سونے جیسے تو یادی ویسے بنتا. اس لیے المستدر میں آتا. المستدر میدان محشر ہوگا، رب الجلال اپنی کرسی رکھے گا. میدان میں جب اپنی کرسی رکھے گا تو اپنی کرسی کے ساتھ آمنہ کے لال کی کرسی رکھے گا اور فرمایا اجلی سے اجلی سونا میرے ساتھ بیٹھا، میرے ساتھ بیٹھا. آقا فرماتے میں نہیں بیٹھنا. فرمایا کیوں نہیں بیٹھنا؟ تو آقا کہتے ہیں بات میں حضور علیہ السلام کے سنا رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں کس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا، تو مجھے بٹھا لے گا اپنے ساتھ، ادھر فرشتوں میں لگا دے گا حساب کتاب کا. وہ تو میرے سارے پکڑ پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیں گے، پکڑ پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیں گے. کاف نہ بچے گا. یہ الفاظ حدیث پاک ہے. علامہ خالد صاحب کو پوچھئے تو ادھر سے فرشتے مجھے آ کر کہیں گے یا رسول اللہ حساب ختم ہو گیا جائیے جنت میں. میں مولا کے جلوے کرتا کرتا امت ہی بنا بیٹھوں. تو فرمایا اگر اتنا ہو جائے فرشتے سارے دوزخ میں ڈال دیں میری امت کو، اور آ کر مجھے کہتے حساب ختم ہو گیا حضور آپ جنت میں چلے جائیں، اور میری گزرگاہ ہو راستے اور راستے میں آ جائے جہنم، امتی کی نظر پڑ جائے میرے چہرے پر. میں گزر رہا تھا وہ نظر پڑی اور وہ چیخ کر کے یا رسول اللہ مجھے بچائیں. جب میں ان سے یہ کہوں کہ میرے پاس بچانے کا اختیار ہے تو میں کوئی بات نہیں. اب حدیث کے ساتھ اللہ فرماتا سونا پھر تو بتا تو کیا چاہتا. ٹھیک ہے میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، پھر تو بتا تو کیا چاہتا. عرض کرنے والا میں اتنا چاہتا ہوں گرمی بڑی ہے، سوال یہ پہ صورت ہے پہلے سب کو جنت میں بھیج، پہلے سب کو
جنت میں بھیج دے. اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں شروع ہو جاؤ, یہ ساری امت حضور کے صدقے جنت میں گئی. المستدرک کے الفاظ, ایک درجے بہت بڑا گروہ حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرے گا. سامنے آقا فرماتے ہیں جب وہ ان کا حجاب ہوتا جائے گا تو جب کوئی جائے گا نا پھنس, جب کوئی پھنس جائے گا اللہ مجھے دیکھے گا, میں اللہ کو دیکھوں گا, اللہ مجھے پوچھے گا سنا کیا کروں. اب آپ میرے اشارہ سمجھ نہیں کریں. میں جب آپ کا کوئی بچہ آ جائے لاڈلا پھنس جائے گیٹ کیپر کے بعد تو وہ آپ کو دیکھے مطلب انداز میں, اور آپ اس کو دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں جان دے یا واپس آ, بولیے نا. کل کسی فنکشن میں آپ کا بچہ چلا جائے ٹکٹ اس کے لیے میں نہ کیسے نہ جیسے گاؤں میں کیسے نہ جانا بھی مفت ہے اور آپ کی جیب سے آنا بھی نہیں. گیٹ ہی پر دور سے دیکھتا ہے میرے ساتھ کا بیٹا آیا کیا کروں, وہ آپ کو دیکھے. اب ذرا ایماندار سے اللہ کے گھر میں بیٹھے کون سا مطلب نکالیں گے, جانے دے یا واپس آ. اونچا بولتے درجے جو کیمرہ لگا تھا اونچا بولتے. اب یہ آپ کی زبان ہے, یعنی غیر قانونی طور پہ کہیں گے آگے آقا فرماتا وہ مجھے دیکھے گا, امتی میرا فرض ہے, وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا. وہ مجھے کہے گا کیا کروں, آقا فرماتا مجھے کہے گا نا کیا کروں, میں کہوں کہ جگلے گا نہیں جانا. المستدرک آقا فرماتے ہیں تو ایک گروہ آئے گا میرے آگے سے گزرے گا, میں پوچھوں گا یہ کون ہے, جواب آتا ہے ان کے لیے جہنم پکی ہو گئی, ان کے لیے جہنم پکی ہو گئی. آقا فرماتے ہیں ان کا نوٹیفکیشن ہے تمہارے پاس, ان کے ہاتھ میں کاغذ ہو گئے, وہ کاغذ کھول کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزریں گے. تو آقا فرماتے ہیں لفظ سننے والے آقا فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, وہ فرشتے کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کا آرڈر, مہر لگ چکی, کاغذ پر مہر لگ چکی, مگر حضور کے سامنے سے گزارا جائے گا. لوگوں ایمان اس شے کا نام ہے جب حضور کے ساتھ دل سے ظاہر سے باطن سے تعلق بن جائے تو حضور اپنا غلام غلام نہیں کرتے. یہ وہی حدیث جس کو اللہ نے الرسول بنایا, یہ وہ حدیث جس کو اللہ نے النبی بنایا, یہ وہ رسول ہے جو کائنات کی اصل ہے. جب من مصطفیٰ کے ثبوت کر دیں تو حضور اپنے غلاموں کو بھولا نہیں کرتے. آقا کریم نے ایک فرشتے کا ہاتھ میں کاغذ فرمایا یہ کیا, حضور اس پر مہر لگی. یہ کون ہے, یہ جہنمی ہے. تو کھپا لگ گیا, ہاں کا کھپا لگ گیا, فرمایا مجھے کاغذ پکڑا. جب کاغذ پکڑایا تو ان کو کیونکہ آگے بھی دیا گیا تھا جہنم کی طرف, فرشتے حضور علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو میری آقا نے کاغذ پکڑ کر لپیٹ لیا. مجال نہیں فرشتے کے بولے حضور یہ کیا کر رہے ہیں, مہر اللہ کی طرف سے لگی, جہنمی ہونے کا آرڈر جاری ہو چکا, حکم الہی مل چکا, جہنم کا فیصلہ دے چکا, اب فیصلہ ہو کون رہا ہے. بولیے آپ کہتے ہیں حضور کر نہیں سکتے, حضور کے ہاتھ میں آرڈر ہے, اور آرڈر کس کے ہاتھ سے پکڑا, بولیے ملائکہ سے ہے. مجال ملائکہ چیز حضور کا جتنا فرمانا اپن انفراد میں رکھا اس نے پکڑا دیا, پکڑ لیا. اب فرشتے کی مجال ہے, آقا ذرا واپس مل نہیں سکتا. فرمایا ان کی آواز وہ جو دوزخ کی طرف جا رہے تھے, آقا فرماتے واپس آ جاؤ, تو پلٹ کے واپس آئے. حدیث کے الفاظ جب پلٹ گیا تو پوچھتے حضور کیا ہوا, فرمایا مصطفیٰ نے جہنم ہٹا دی اور جنت سے انہیں نواز دیا.
پتا چلا یہ ہے وہ رسول جو زبان سے کہہ دے اللہ فرماتا وہی میرا دین بن جاتا. اس لیے القدر میں آتا جب ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا جائے گا. اب یہ الفاظ اللہ پاک فرمائے کہ سونا اب تو بتا میں تیرے غلاموں کے ساتھ کیا کروں. یہ الفاظ وقت نہیں ہے مجھے کمی کی طرف اشارے کر رہا ہوں. اللہ فرمائے محبوب بتا اب تیرے غلاموں کے ساتھ میں کیا وہ سمجھ کر بولے حضور کے جب اللہ نے کہا سونے اب کیوں بتا میں تیرے غلاموں کے ساتھ ہو گیا. کتنے پیار میں کہا ہوگا, کتنے محبت میں کہا ہوگا. اور کون کہہ رہا ہے جس کے سامنے حضور علیہ السلام بعد میں سجدہ دیتے تھے, پہلے نہیں ہوتے. ان کو بھی جنت میں بھیج دیا اور بعد میں جو بچ گئے ان کے بارے میں پوچھا جاتا سونا کہ میں کیوں آپ کی عزیمندی کرتے ہیں جیسے آپ راضی محبوب ہمیں تو تیری خوشی چاہیے. برار کا سوال ہونے لگے مسلم شریف پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. کون رسول جو زبان سے کہہ دے جبریل بھی مولا محبوب پریشان ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کو پتا کہ لوگ پریشان ہوں بولیے نا فیس بک والے بولو تو صحیح محترم شریف کا صاحب آج آپ کو ذکر کروائیں گے بڑا خوبصورت کروائیں گے ہیں بڑے مطلب آج بابو میری آئے یہ وہاں آتے ہیں جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مطلب وہ دوسرا مطلب نہ لے لینا بابا لڑائی ہو جاتی ہے. تو فرمایا سونا جیسے آپ بعد آپ چلتا رہے بعد تو پہلی بار جب یہ فرمائیں گے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک پوچھے گا سونا جیسے آپ مسلم شریف کے الفاظ سواری کرنے لگے برات پر پریشان ہو گئے. جبریل بھی مولا محبوب پریشان کیوں پتا کرنا ہو. اب مجھے آپ جواب دیں حضور کے بارے میں اللہ کو پتا نہیں تھا محبوب کیوں پریشان بولتے نا پتا ہے کہ نہیں تو پوچھتا بھی آپ نے بھی کرتا نا محبوب کو بولے کہ میں سننے کا مزہ دوں بولیے محبوب بولے میں مزے لیں. اللہ پاک کو فرما محبوب سے پوچھو جبریل کے مولا محبوب امت کے غم میں پریشان امتیاز قادری صاحب بڑی بہت سے بات سن رہے ہیں امت کے غم میں میرا محبوب پریشان ہے. فرمایا انا سنردی کا بھی امت ہے. جبریل فوراً جاؤ میرے مصطفیٰ کو خوشخبری سنا دو محبوب تیرے بلانے کی جہاں باری آئے گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہماری عطا ختم نہیں کرتا رہوں گا حتی انا سنردی لفظ کا کلمہ محبوب ہم تجھے عطا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کب تک انا سنردی سونا ہم راضی کرنے میں لگے رہیں گے اور ساتھ ساتھ تجھے تکتے رہیں گے سونا کب راضی ہو جائے. کاش ہم نے اس رسول کی نسبت کا حیا کیا ہوتا. آج آپ پریشانی دیکھتے ہیں تنگ حالی دیکھتے ہیں یہ صرف شعور کی کمی. کاش آپ اس رسول کے بنے ہوتے جس رسول کی یہ شان پھر آپ سجدہ رہے پھر آپ سجدہ رہے اور سجدہ رہے کب ہوں گے جب ساری امتوں کا ضرور آمنہ بلال کے پاس آئے. اب آپ میں نے آپ کو کہا میں سوالیہ انداز میں خطاب کروں گا مجھے بتائیے بخشنا اللہ نے ہے یا نبی نے؟ خود نہیں آپ بولنا ہو گیا آپ تو عید والے بول رہے ذرا دھیان سے بولیں کس نے بخشنا اللہ نے یا نبی نے؟ اللہ ہوں کیا بولے کس نے بخشنا اللہ نے. پھر بولیے کس نے بخشنا اللہ نے. اب کچے گڑے میں بننا آپ نے کہا اللہ نے بخشنا اور شریف صاحب کہنے کی قاضی صاحب کو زیادہ بہت کرو انہوں نے بتا. اب آئے بخاری اور مسلم کھولیے آقا فرماتے ہیں سارے عالم کے پاس جائیں گے ہم بتاؤ وہ کہیں گے اذهبوا الى غيري ادھر اللہ ہوگا ادھر عالم ہوگا
आदम फरमाया लेकिन अपने पेट किसी के छोड़ सामने अल्लाह आदम खुदा की तरफ बुलाने के लिए आए थे, ईसा खुदा की तरफ बुलाने के लिए आए थे। अल्लाह एक है, उसकी मानो, अल्लाह ने जाकर बख्शिश मांगो। ईसा मूसा जितने अंबिया आए हर नबी को सबसे पहले अपने नबी के पास जाए। हर नबी को उम्मत अपने नबी से ये सुनेंगे, हमारे पास ना आओ किसी और के दरवाजे पर चले, हमारे पास ना आओ किसी और के पास चले जाओ। आका फरमाते कि सारा मंदिर मुझे नजर आ रहा होगा कि देखो किधर जाते हैं। चलते चलते आदम से चलेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, तो सारे नबियों की उम्मतें एक नबी की दूसरे के पास, दूसरे नबी की तीसरे के पास, तीसरे नबी की चौथे के पास। बताइए जलूस बनेगा कि नहीं बनेगा? आप जलूस के खिलाफ, आप जलूस मना रहा, तो सारा जलूस चलता चलता आखिरी नबी के पास जब पहुंचेगा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे एक ही दरवाजा बाकी बचा, सबके दरवाजे मायूस होकर बैठे, हर दरवाजे को तुम्हें जवाब मिल चुका। पूछा जाएगा अब कहाँ जाए? वो कहेंगे अब इज़हबू इला मुहम्मद, और कोई दरवाजा बाकी नहीं बचा, अब सिर्फ एक दरवाजा बचा जैसे मुस्तफा का दरवाजा। आका फरमाते जब सारे आएंगे ना मेरे पास आएंगे तो मैं पूछूंगा किमें आए हो? ये प्यार की बात है। वो कहेंगे सोना आज कोई नबी हमें बख्शिश के लिए नहीं आया, हमें बख्शवाने नहीं आया। आका फरमाते जब मुझे कहेंगे ना हमारा क्या बनेगा, अल्फाज ने फरमाया मैं तुमसे जब ये सुनूंगा तो मैं कहूंगा अना लहा, मैं खड़ा ही इसलिए था तुम कहो तो मैं मौला से बात ना करूं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, आप जारिया, नाराए हैदरी, या अली, नाराए गौसिया, या गौसिया। तुमने मुझे कहा जो है बड़ी अजीम तो बगैर बताए नहीं दी जाती, तड़पा है मुरीद को तड़पाता, बोलने लगाता। आपने जब एमए की डिग्री ले ली हो तो बैठक करने के साथ नहीं जाती, नहीं, पूरा टाइम लगा पढ़े, मताला करें, दिन रात एक करें, फिर काबिलियत दिखाएं इम्तहानात में, खिलवाड़ में रुकी लेके ना आए, नहीं मिलेगी। इसी तरह चढ़वाया जाता। आका फरमाते जब आएंगे तो मैं मौला से कहूँगा मौला अब तो मुझसे मांगने आएगा, मैं तो ना करने वाला है, अब मेरे मुझे क्या करना? अल्लाह फरमाता सोना जी मैं तुम राजी ने भी न गए भारी लगा आदम तेरे को इच्छा तक आएंगे बख्शिश हो जाएगी। तो कोई अंबिया की उम्मतें हुजूर के वास्ता और वसीला से जन्नत के हकदार बनेंगे। किधर गया भाई? ये है वास्ता किसका? आमने का। आका फरमाते जब इतना कर्म मैं उसका देखूंगा ना तो फिर मुझे ख्याल आएगा वो जो किसी काम के नहीं थे वो तो दोज़ख में चले गए, जो किसी काम के नहीं थे वो तो दोज़ख में चले गए, तो उनको कौन बचा है? आका फरमाते मैं सब गिरा दूंगा, अब ना सुनिए। जब आका गई मैदान महशर की जमीन पर अपना सर गिरा देंगे, छत आगे हो जाएगा, आवाज आती इरफा रख्सका या मोहम्मद, सोनिया मुखड़ा कर उठा, सोनिया बोले आप बोले तो सही, सोनिया पंजाबी में कहते मुखड़ा कर उठा, मीना नहीं मेरा चुप के उठा। यार सभी में आले नबी है वो बड़ा रगड़ा लगा कर उदास करते हैं, वो कहते हैं सराइकी में कहते हैं तुम जो तर्जुमा करो 1000 बार करो, मेरी समझ में एक ही माना आया, वो क्या मुख्ता तका,
تو کہتے ہیں وہ ایسے وہ کہتے ہیں دلہا صاحب دلہا آگے کپڑا ڈال لیتے تو آپ کیا کہتے ہیں میرا وقت تھا تو کہتے ہیں رب نے ساری کائنات میں صرف ایک کو حکم ہوگا سونا آدھ کپڑا اور کسی کو نہیں فرمائے گا تو ساری بات سارے نبیوں اور رسولوں میں ایک ہوگی سزا سب کے سامنے آئے گی مگر حکم آمنہ کے بعد کیا ہوگا ارفا سونیا اٹھا رات سکا سونیا مجرا کرتا یا محمد نام کیوں لیا آپ کہیں گے بات شب یہاں تو یا محمد کرنے والا محمد دیتا اللہ نے جو بنا کہ حضور کا نام نہیں دینا اس لیے نام لیا کہ کسی کو خطرہ نہ پڑ جائے کہ اگر یا محمد ڈالے حضور کا نام نہ لیا کوئی اور نہ پڑا ہو جائے روایات آتی ہیں روایات آتی ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اپنے حبیب کو فرمائے گا اے محمد کھڑے ہو جائے کیا حکم ہوگا اے محمد بول کے نام اب آپ نے کسی کا نام محمد ارشد ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے گا نہیں بلایا کسی کا نام محمد قیاد ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے گا کسی کا نام محمد اکرم ہے وہ سمجھے گا محمد کہا تو میرے نام کے ساتھ محمد لگا حدیث کے الفاظ سارے کھڑے ہو جائیں گے جن کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا تو حکم کس کو ہوا تھا آقا جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا سونے حکم تو میں نے دیا تھا تجھے اور بھول کر کھڑے ہو گئے یہ چلو یہ بھول گئے میں تو نہیں بھولا گا چلو سونے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ یہ وہ نبی ہے زبان سے جو کہتے ہیں وہ حلال اور جس سے منع کرتے وہ حرام ہمارے یہاں پر خط ڈالی جاتی ہے کہ ہمیں قرآن ہی کافی یہ سن لیں ہمیں قرآن ہی کافی یہ بات تو قرآن نے بھی نہیں کہی لوگ بڑی وہ ڈالتے ہیں ہمیں قرآن کافی یہ بات قرآن نے نہیں کہی تو جو بابا قرآن نے بات ہی نہیں کہی آپ اس کو قرآن کا منہ میں کیوں ڈالتے آگے قرآن مجید میں آتا وَيَادَ عَنْهُمْ إِسْرَا میرے رسول بھی یہ شان ہے کہ جو ہمارے اوپر ناروا بوجھ ہوتے ہیں میرا مصطفیٰ ان بوجھ کو ہٹا دیتا حدیث میرا رسول اتنا ہے کہ میں جب اوپر سے آزمائشیں نازل کرتا ہوں نا آزمائش تو ہمارے ہاں کسی کو تکلیف ہوتا ہوں کسی اللہ والے کی بات ہے میرے ساتھ دعا کریں بڑی تکلیف جاتے ہیں نہیں جاتے بولیے نا اور جاتے ہیں تو کسی انسار کا بھی کھانا خراب کر دیا میرا بن جائے اور صحابہ کیا کرتے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جب میں آزمائشیں نازل کرتا تھا اپنے محبوب پر تو سارے اپنے مدینے والے کے پاس چلے جاتے سونے بڑی تکلیف نازل میں کرتا تھا جب آفات حادثات و درجات نازل میں کرتا تو حضور کے دیوان حضور کے پاس جا کے میری شکایتیں لگاتے کہ سونا بڑی تکلیف اب تکلیفیں کون دیتا تھا اللہ تعالیٰ بولیے اللہ دیتا تھا اللہ کا شکایت نہیں کرنا چاہیے تو سارے صحابہ حضور کے پاس آ جاتے ایک روایت سنا تھا جمعہ حدیث میں سامنے ایک حاضر بیٹھا میں آپ کو تھوڑا سا پنجابی میں سنا جمعہ حدیث اس نے جناب زور ڈال مر گئے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا سونا آقا فصلیں گزر گئی خشک سالی نے تباہی دے کہاں نازل کر دی کدھر جائیں فرمایا تو کیا چاہتا ہے سونا بارش ہو جائے کیا ہو جائے بارش ہو جائے صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے حضور کے منبر پر کھڑے کھڑے خطبہ پڑھ رہے ہاتھ اٹھا کے فرما سونا میرے غلاموں کو بارش دے پانچ خطبہ رہے ایمان کو آ رہے ہیں یا اللہ بارش دے صحابہ فرماتے ہیں ابھی دستے کرم پھرا نہ تھا آخر بارش ہو گئی ایک دن دو دن تین دن اگلا دن آیا جب کافی بارش ہو گئی پھر وہ موقع آیا جمعے کا وہی شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مر گئے اچھل گئے ورنہ اب کیا ہوا اس نے کہا رات کے بھنگ ہو گئے مکان گر گئے اونٹ کے پیٹ پھنس گئے پھنسے گئے ورنہ اب کیا چاہتا اس نے کہا سونا بس کرا اب کیا کرا دے
تو کریم آقا نے فرمایا لا علینا، ایسے اشارہ کر مولا بات. اب مدینے میں بارش نہیں ہے، صحابہ کے بعد ہم نے وہ خلا بھی دیکھا کہ جہاں جہاں حضور نے اشارہ کیا وہاں بارش بھی ہو رہی اور جہاں کہیں بارش ہو رہی. تب حضور مسکرائے، بخاری کا الفاظ، مسکرا کے فرمایا کون ہے میرے چچا کے شعر سنانے والا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا حضرت ابو طالب کے شعر سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں طرف کھڑے ہو کر سنا دو. بچپن میں حضور علیہ السلام کے چچا آپ بچپن میں جب لوگ آتے اور مکہ میں بارش نہ ہو تو آگے کہتے ابو طالب بارش نہیں. تو حضرت ابو طالب کیا کرتے؟ میں شعر کا ترجمہ سنا حضور علیہ السلام کو کھاتے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ آقا کی پشت لگاتے، پشت لگا کے کہتے مولا اس چمکتے چہرے والے کے سب کے بال ہوتے. یہ بات ابو طالب کہہ رہے ہیں، اس پر وہ شعر سناتے ہیں کہ میں تو بات اس چمکتے چہرے والے کے نام پر مانتا ہوں جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اب آگے چلتے ہیں، جہاں تک بات کو اپنے اختتام پہ لا رہا ہوں کہ بعد ہمارے تصدیق ہے آپ کو وقت دیا جائے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ جو میرے محبوب کی زبان مبارکہ سے نکل آئے وہ مانو، جو بھی زبان مبارکہ سے نکل آئے وہ مانو. بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب مومن قبر میں جائے گا، مومن اس سے 3 سوال ہیں. کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال. تو وہ 3 سوال کیا ہوں گے؟ اب ساری حدیث میں یہ 3 سوال نہیں تھے، بخاری اور مسلم میں تو ہیں ہی. پہلا سوال کیا ہے؟ مرد ہوگا. دوسرا سوال کیا دین ہوگا، تیرا دین کیا. اور تیسرا سوال من نبی ہوگا، تیرا نبی. یہ تینوں سوال بخاری میں نہیں. یہ تینوں سوال بولتے نا بخاری میں نہیں ہے. بڑا بخاری ہے، بخاری کو دکھاؤ اور جب عربی کھول کے دیکھیں عربی لکھی آپ نے کہا کہ مجھے 7,500 احادیث کا ذکر بخاری میں. اب سوال یہ ہے قبر میں سوال ہوگا، ہر شخص سے سوال ہوگا. اب قبر میں کتنی چیزیں؟ ایک منکر، ایک ہے نکیر. اب جس نے ساری عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق بنایا بھی نہ ہوگا، منکر نکیر آئیں گے اس کی قبر میں، منکر نکیر آئیں گے اور سامنے حضور علیہ السلام سے ہو. یہ بات بڑی اور جن پر اپنے توجہ فوکس کیجیے. ساری عمر تعالی کائنات کے ساتھ اس نے تعلق نہ بنایا ہوگا. بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے، مسند احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ کو پڑھیے. اب قبر میں منکر نکیر آ گئے، اب آپ کی بخشش کیسے ہوگی؟ سامنے آ کر سامنے نظر آ کافر ہے، بے ایمان ہے مسلم ہے، لیکن اس کے قبر میں بھی حضور علیہ السلام موجود. ہر قبر میں ہوں گے، کوئی مانے نہ مانے حضور سامنے ہوں گے. جب حضور علیہ السلام سامنے ہوں گے تو منکر نکیر کو حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ کریں گے، ان کو دیکھیں، ان کو دیکھو سامنے، وہ دیکھے گا. اب منکر نکیر کو تو پتا کہ حضور علیہ السلام. منکر نکیر کیا کہیں گے؟ امر منافق آقا فرماتے ہیں کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو سامنے حضور ہوں گے تو منکر نکیر ان سے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت کھڑی ہے الرجل میں نے آدمی. جب آپ اس کے ساتھ الگ لگا رہے، میں نے شروع میں کہا کہ مخصوص کر دیں تو اس کا تعلق کہ یہ آدمی کون ہے، تو فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے.
حضور علیہ السلام کا منکر نکیر اس منافق کے سامنے نام نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سامنے کون کھڑے ہیں بولتے، یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے، اس کے سامنے نام نہیں. اور جس نے ساری عمر تاجدار کائنات کے ساتھ حق کے غلامی ادا کیا ہوگا، حق کی محبت ادا کیا ہوگا، آقا کے ساتھ غلامی کو مربوط رکھا ہوگا، وفادار بنا ہوگا، تن اور من ادھر ادھر نہیں بانٹا ہوگا، تن بھی مصطفیٰ کو دیا، من بھی مصطفیٰ کو دیا. جب اس کی قبر میں آئیں گے نا منکر نکیر، حضور وہاں بھی ہوں گے. دونوں کو میں آپ کے آمنے سامنے رکھ رہا ہوں. جو ساری حضور کو جانتا بھی نہ تھا، پہچانتا بھی نہ تھا، حضور اس کی قبر میں ڈوبا. اور جو ساری حضور کا ہی ذکر کرتا رہا، وہ ہر ہر حضور کا میلاد کرتا رہا ہوگا، اس کی قبر میں وہ حضور ہوگا. اب آ جائیں مومن کی قبر. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فرمایا اب مومن کی قبر میں جب منکر نکیر جائیں گے، مومن کی قبر میں تو منکر نکیر کیا کرے؟ آپ نے منافق کی قبر کا ہاتھ کھول دیا نا کہ وہاں حضور کا نام لے کر اس کو نہیں بتائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہستی کون ہے بتا. وہاں کہیں گے ہستی کون ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ ذات مقدسہ کون ہے. اب اس لفظ میں ذرا سامنے رکھو. جو سارے حضور کا نہ رہا اس کو اشارہ کریں یہ کون ہے، یہ ذات کون ہے، یہ ہستی مقدسہ کون ہے، یہ ذات متبرکہ کون ہے. آقا فرماتے جب آئے گے نا مومن کی بات، تو مومن کے سامنے منکر نکیر آ کر کہیں گے، سوال بعد میں کریں گے، پہلے تجھے ہم بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے. اس کو نام نہیں دیا، اس کو کہا تو بتا وہ کون ہے. اس بات کو سنیں، اس کو کہے ما کنت تقول، ان کو کیا کہا کرتا تھا. تو کہتے یہ ہستی تیرے سامنے، یہ تو ہستی تیرے سامنے، یہ کون ہے. نام ملے. آقا فرماتے جب مومن کی باری آتی تو کہتے حساب بعد میں کریں، پہلے ہم سے سن اس کو کیا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے. اب اتنا فرق مومنوں آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو وفادار نہ رہا اس کے سامنے حضور کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ جو گئی نہیں، اس نے سارے پر فرق بھی نہیں رکھا تو ہم اس کا فرق کیوں رکھیں. اور مومن کی قبر میں آ کر سوال بات بھی کرتے. اب سنیں آگے کیا کرتے. آقا فرماتے جب مومن کی قبر فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، جب مومن کی قبر میں آتے ہیں تو مومن کی قبر میں آ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جواب بعد میں دینا، ہم سے سن لے. یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ وہ دیکھتا قبر میں بیٹھتا منو مٹی کے نیچے جب کوئی دیکھتا ہے تو منکر نکیر اس کی گھبراہٹ جان لیتے کہ پتہ نہیں اس کو نام اس کی زبان پر آتا کہ نہیں آتا. تو وہ منکر نکیر کہتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی گھبراہٹ ہے تو پریشان نہ ہو، محمد اس کو کہتے ہیں. اب بولیے منافق کے سامنے حضور کا نام بولیے نہیں لیا. پھر بولے تو حضور کا نام تھا، اس کے سامنے حضور کا نام نہیں لیا. سارے مریض نے حضور کا نام نہیں لیا، ہم کیوں نہیں. وہاں اشارہ ضرور کرتے تو کہتے ہیں آج بڑا ضرور کرتے کون. تو کہتا ہے کون. تو کہتے ہیں یہ شخصیت تیرے سامنے کرتے بابا پہچان. تو کہتا ہے لا. اور جب مومن کی باری آتی تو اس کے بیڑے پہلے بار تو کہتے ہیں گھبرانا، ہمیں پتا کہ ساری عمر کو اس محمد کے کرانے کا، ساری عمر کو وفادار رہا، اپنی بیوی بچوں کو وفادار بنایا، اہل و عیال کو وفادار بنایا، اپنے گھر کے ارد گرد دوست احباب کو وفادار بنایا. تیری وفا پر شک نہیں. تو جب تیری وفا پر شک نہیں تو ہم بے وفا کیوں ہیں. تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل محمد. یہ تو ہر چیز کری ہے نا،
یہ ان کو پتا کیا کہتے ہیں؟ محمد اس کو کہتے ہیں۔ آگے اس کو اب یہ بی اے میں ہمارے دوستیاں بڑی کرتی بی اے میں جب آپ کو کوئی پروفیسر پوری سنا دے تو کچھ پڑھنے والی بات رہ جاتی ہے۔ بولیے نا پوریا والوں تو کوئی شاید پڑھنے کی وہ خود کرسی پہ بیٹھ کے لکھا رہا ہو تو پھر کوئی کاغذ کو آپ مسکرا رہے ہیں سارے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کوئی شاید پڑھنے کی کوئی سلوار یہودی نکالنے کی حاجت ہے تو جب فرشتے کہتے ہیں کہ محمد اس کو کہتے ہیں تو پتہ آؤ اب کیا جواب وہ کیا کہے منکر نکیر کو کہ مجھے کیا پوچھتے خود ہی منہ سے نام بھی نکال رہے پر جس کا منہ سے پوچھتے اس کا نام میں کیا بتاؤں منہ سے بھی بتا رہے اور کچھ مجھے رہے آقا فرماتے جب وہ کہتا نا میں ان کو جانتا ہوں یہ بھی جو وہ ہے کہ جن کے ترانے نہ گایا فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا اب آگے دو روایتیں آتی ہیں آگے جا کر منکر نکیر اس کے ایک قدم قبر کی کھول دیں وہ کہتے انظر الی ما آج کا فتنہ بڑھتی ہوئی آگ تیار تھی اگر اس کو نہ جانتا بڑھتی ہوئی آگ تیار تھی اگر اس محمد کو نہ جانتا اس کے بعد آگے بتا جاتا ادھر سے جنت کی ہوائیں کھولی جاتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی معطر جنت کی ہوائیں آتی اس کو کہا جاتا قد ابدلک اللہ بہ مقعدک من النار الی الجنہ بندے مبارک ہو اللہ نے تیرے حضور علیہ السلام کو وفادار اور پہچان دینے کے صدقے حضور کو پہچان دینے کے عمل نہیں حضور کی پہچان کبھی حضور کے نام لے کے رو پڑتا تھا کبھی نام سن کے رو پڑتا تھا کبھی درود سن کے رو پڑتا تھا کہیں میلاد کے فلیگ لے کے ہوتے سر جھکا لیتا کاش تیرے ہوتے جنم دیا ہوتا یہ ساری باتیں تو کیا کرتا تھا تیری وفا پر کرتی تھی اب تجھے نام کیا ملا اللہ نے محبوب کو پہچان دینے کے صدقے میں جہنم ہٹا دی ہے جنت ادا کر یہ وہ رسول ہے اس رسول کی زبان سے جو نکلے وہ شریعت جب یہ بات آپ کو مل گئی تو جو نکلے وہ شریعت اب میں بات کے اینڈ پر اس سطح پہ لا رہا ہوں جس سطح کے لیے آج کا پروگرام تھا وہ کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ایک رات میں سوئی تو میں نے جب آنکھ کھلی دیکھا فتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر میرا محبوب نظر نہ آئے آقا کے نظر نہیں آئے میں پریشان ہو گیا مدینہ طیبہ کی بات سنا میں پریشان ہو گیا میں پریشان ہو کے گھر سے باہر نکلی پتا کر میرا محبوب کہاں تو میں نے باہر جا کے دیکھا میں نے یہ لفظ پہلے کہہ دیا یہ رسول عظمت والا یہ شان والا ہے یہ بہت بلند مقام والا ہے کیسے جو کہہ دے لوگ کہتے ہیں شب برات کا ثبوت نہیں میں بات کروں اینڈ کے لال کلوز کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے کیا دیکھا کہ جنت البقیع سے میرے محبوب آ رہے ہیں رات کون سی فرمایا رات کی شعبان کی یہ والی کون سی اس روایت کی اور بڑی روایات علامہ حال صاحب نے آپ کو سب روایتیں سنا میں ایک سنا رہا ہوں واپس تشریف لائے تو مجھے دیکھ کر فرمایا کیا ہوا عائشہ تو میں نے کہا میرا خیال تھا کہ آپ کسی اور اہلیہ کو درما کے بعد تشریف لے گئے فرمایا عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسی سوچا بشیر تک آتا اہلیہ تھی تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا جواب اور جواب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل دے دیتا ہوں فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس کو آپ سب برات کہتے ہیں یعنی ایسی رات جس میں اللہ پاک جہنم سے آزاد کرتا جہنم سے آزاد کر دیتا فرمایا یہ وہ رات ہے کہ آگے پیچھے میں باتیں ملا رہا ہوں آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالی رات کے پچھلے پہر آخری پہر یعنی 2 بجے آپ سمجھ لیں مثال دے رہا
زمین پر آ جاتا ہے، اپنا دست کرم پھیلا لیتا ہے اور سرا لیتا ہے، اے کوئی مجھ سے خیرات مانگنے والا تو لے دے، اے مجھ سے کرم مانگنے والا دے دے، اے مجھ سے محبت مانگنے والا دے دے، اے مجھ سے صحت مانگنے والا تو لے دے، اے مجھ سے رزق مانگنے والا دے دے۔ اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، مگر اللہ کسی فرشتوں کو یہ کہہ کے نہیں بھیجتا کیا گناہگار بندوں کو سزا دوں، نہ فرشتوں کو بھیجتا ہے نہ ملائکہ بھیجے کسی کی ڈیوٹی لگاتا۔ ہر رات کے آخری پہر اللہ کا زمین پہ آ جاتا ہے، ہر رات کے بولیے نا آخری پہر فرمایا جب یہ رات آتی ہے یہ والی تو اللہ پاک کب آتا ہے؟ فرمایا ادھر آذان مغرب ہوتی ہے، وہ لامکان کو دیر چھوڑ کر اپنے بندے کے پاس گئے رہتا ہے، اب ساری رات گناہگاروں کے پاس۔ اب سوال وہ کیوں ساری رات طاقت کے وقت آ جاتا ہے؟ عالم انوار کو فرشتوں کو نہیں پکارتے؟ بھائی وہاں فرشتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انوار میں ذکر اللہ کا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں یا الہنا، یا محبوبنا، یا ربنا، یا مولانا، مگر سب نوروں میں کسی گناہگار کی آواز ہے۔ وہ نور والے نہ گناہگار کا گزر نہ کوئی گناہگار موجود ہے۔ جب وہاں سے خلاؤ پر جاتی اللہ سنتا ہے، میں نے جواب نہیں دیتا۔ جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے وہ لامکان چھوڑ کر اس مقام پر آ کر آقا فرماتے ہیں ہاتھ پھیلا لیتا ہے، کوئی فرشتہ سزا نہیں دیتا، خود خدا بندے کو سزا دیتا، اب تجھے تیرے میں آیا ہوں مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس رات میں جب آ جائے تو رات کو قیام کیا کرے، تم منہ نہیں رہا، یہ رات آ جائے تو میرے غلاموں اس رات کو قیام کیا کرے، اور اس کا دن آ جائے تو دن کے وقت روزہ رکھا۔ دو جہتیں سمجھ لیں، رات کا قیام جنت سے آزادی ہے، رات کا قیام جنت سے آزادی ہے، اور دن کا روزہ سارے گناہوں کی معافی ہے۔ آگے کی روایات کا ٹکراؤ آتا، اس کی تقریب یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں اس رات سے مراد شب قدر ہے۔ یہ آپ کو نہیں بات وہ فیس بک پہ کھپ ڈال دیتے ہیں، وہ تو رات ہی ہوتی، سن لیں فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، اس رات، اور ان فیصلوں کو سپرد کیا جاتا ہے رمضان مبارک کی شب قدر۔ فیصلے کون سی رات میں ہوتے ہیں؟ اونچا بولیے، شب برات بولیے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں شب برات میں، اور فیصلوں کو سپرد ملائکہ کے دیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو دونوں روایات اپنی جگہ۔ تو آج کی رات بخشا ہو جائے گا جو ادب والا ہو، قاتل نہ ہو، شرک نہ کرتا ہو، زانی شرابی نہ ہو۔ یہ بات ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پر دھیان نہیں دیتے۔ آج کی رات اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا، روک دیتا ہے، اس کی جو چغلیاں کھا، جو حسد کرے، دل کو حسد کی غلاظت سے بھر دے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا جس دل میں نے رہنا تھا اس دل کو اس نے گند ڈال دیا۔ میں نے جس دل میں نہیں رہنا، تو جس دل میں کینہ ہو، دکھ ہو، حسد ہو، اس دل میں اللہ نہیں رہتا، اور جس دل میں تکبر آ جائے اس دل میں بھی اللہ نہیں رہتا۔ تو آج میں امید کروں کبھی کا یہ پروگرام کہ آپ سے امید رکھیں کہ آج آپ اپنا دل صاف کریں گے۔ مجھے بولیے آج اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے مولا میں نے دل صاف کرنا ہے، مولا میں نے دل صاف کرنا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، میں نے اپنا دل صاف کر دیا۔ اب اس دل کو صاف کر کے اس دل کو مرکز محبت رسول بنائیں، مرکز محبت رسول بنائیں۔ اب آپ اپنے دل کو حضور کی محبت کا مرکز بنائیں گے، کیمرہ بنا کے ادھر کر دیں، ہاتھ کھڑا کر دیں کہ ہم حضور کی محبت کا مرکز اپنے دلوں میں بنائیں، غیبت نہیں کریں گے،
चुगली नहीं खाएंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे और हुजूर के दीन के नौकर बनेंगे। इस प्रोग्राम को इसका पहला हिस्सा खालिद साहब चलाते, नमाज तस्वीर बात होगी, कोई बाकी तफसीलात बता देंगे। तो आप हमारी बहनें बेटियां भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये लाइव कैमरा लगा वो भी आप लोग उनसे देख रहे हैं। तो आप सब इन दोस्तों के लिए भी आमीन कह दो, जिस वक्त दूर बैठे ऊंचा कहते अल्लाह सबके हाथ में अल्लाह इनकी जिंदगी पर करम फरमा दे। आज के प्रोग्राम की सारी सबकी दुआएं कबूल फरमा दे। बाबा अली नाती